السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الفاظ اور تعبیرات کی وضاحت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ومن سب سے پہلا لفظ ہے، ومن اور کون۔ اظلم، اظلم ظلم سے ہے، زیادتی اس کا معنی ہوتا ہے، اور افعال کے وزن میں جو عربی کا لفظ آتا ہے اس میں کسی بھی فاعلی صفت میں سب سے بڑھ کر، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم، سب سے بڑھ کر ظالم۔ ومن اظلم، اور سب سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ممن، پہلے یہ مرکب گزر چکا، من کے معنی سے اور من کے معنی کون یا جو۔ ممن اس سے جو، منع اس نے روکا، ممن منع اس سے جس نے روکا۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن منع اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جس نے روکا، جو رکاوٹ بنا۔ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کے لیے، جو اللہ کی مسجدوں کے لیے رکاوٹ بنا، جو جس نے روکا اللہ کی مسجدوں سے۔ ان کے یذکارا ذکر سے ہے، ذکر کے معنی یاد رکھ کرنا، ذکر کرنا۔ ان یذکارا کہ ذکر کیا جائے، فیہا اس میں یعنی مسجدوں میں، اسمہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام۔ فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن منع اس سے جو کہ رکاوٹ بنے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے کے لیے رکاوٹ بنے۔ ان یذکر فیہا اسمہ کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، جو اس چیز میں رکاوٹ بنے۔ وسعی، اور اس نے تگ و دو کی، کوشش کی، فی خراب، خراب کے معنی ویرانی، خرابیہا ان مسجدوں کی ویرانی، فی میں جس نے ان مسجدوں کی ویرانی میں حصہ ادا کیا، حصہ پیش کیا، کوشش کرتا رہا، تگ و دو کی، یعنی جو اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے دین کی باتیں کرنے والے، اللہ کا دین کا کو پیغام پہنچانے والے ہیں، یا اللہ کے دین کے مطابق عبادت کرنے والے ہیں، جو لوگ ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اپنی مسجدوں سے میں نہیں آنے دیتے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے مسجدوں کی آبادی تو اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کے عبادت سے ہے۔ فرمایا اولئکا، تو جنہوں نے یہ حرکتیں کی، فرمایا اولئکا یہ ایسے لوگ ہیں، ما کانا نہیں ہے، لہم ان کا حق، ان کے یدخلو وہ داخل ہوں، ہاں ان مسجدوں میں۔ جو لوگ اللہ کی مسجدوں میں دوسروں کو روکتے ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت گاہوں میں دوسروں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، دوسرے الفاظ میں اللہ کے گھر کی ویرانی کا سبب بنتے ہیں، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے ان یدخلوہا، یدخلو داخلہ سے، داخلہ کے معنی وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، یدخلون وہ سب داخل ہوتے ہیں، تو ایسا میں تھا یدخلون، لیکن ان کی وجہ سے نون گر گیا، تو ان یدخلو کہ وہ داخل ہوں، ہاں ان مساجد میں۔ ویرانی کا سامان کرنے والوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں، وہ خود داخل نہیں ہو سکتے، الا مگر، ہاں ایک ہی حق ہے اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے کا، وہ یہ ہے کہ خائفین،
خوف سے، خوف کے معنی اندیشہ، ڈر۔ خائف وہ شخص جسے خوف لاحق ہو، جو ڈرنے والا ہو، اندیشہ رکھنے والا ہو، اور اس کی جمع ہے خائفین، یعنی اندیشہ کرنے والے، ڈر رکھنے والے۔ تو صرف اللہ کا ڈر رکھنے والوں کو ہی حق ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہو، اور جو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہو اس کے دل میں اللہ کا مقام اور اللہ کے رعب اور اللہ کے جلال کا ایک خوف طاری ہونا چاہیے۔ لیکن جن کی ایسی حالت نہیں ہے، فرمایا لہم فی الدنیا، ایسے لوگوں کو حق بنتا ہے، ان کو سزا ملے گی فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہوگی، وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ الفاظ اور ان کے معنی اور کچھ وضاحت کے ساتھ میں نے عرض کیا، اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے، اللہ کی مسجدوں کے حوالے سے رکاوٹ بن جائے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش میں رہا، کہ تگ و دو میں رہا، اس کی حرکتوں کا یہ نتیجہ نکلا۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، ایسے لوگوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، اللہ کی مسجدوں میں رکاوٹ اور عبادت میں رکاوٹ اور ذکر میں رکاوٹ بننے والوں کا حل یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں یہود، نصارہ، جو یہ دعوے رکھتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اگر کوئی حق پر آنا چاہتا ہے تو یہودی ہو جائے۔ نصارہ کا دعویٰ تھا کہ نصارہ ہو جائے۔ مشرکین مکہ خود اپنے آپ کو اللہ کے گھر کا متولی سمجھنے کی وجہ سے اللہ کا محبوب سمجھتے تھے، برحق سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ تو ان لوگوں نے محض کچھ تعلقات کی جگہ یا شخصیات سے تعلق کی بنیاد پر اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھ لیا، دین کا ایک اپنا ڈھانچہ بنایا، ایک اپنا ذائچہ بنایا، اس کے مطابق ہر چیز کو دیکھنے لگے، حالانکہ دین تو وہ ہے جو اللہ اتارتا ہے اپنے رسول پر۔ تو فرمایا یہ لوگ اپنے آپ کو مقربین خدا سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ظلم میں حد سے بڑھ چکے ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی جو یہاں بیان ہو رہی ہے ان کے ظلم کی، فرمایا اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کی مسجدوں سے روکنا شروع کر دیا انہوں نے، اللہ کے مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں اللہ کے بندوں کو۔ تاریخ میں یہود کے ساتھ اور خود یہود نے یہ عمل بہت برے انداز میں پیش کیا، تاریخ کو دیکھ لیں۔ نصارہ نے یہ کام کیا، یہ جو ابرہہ تھا جو خانہ کعبہ پہ حملہ کر رہا تھا 60,000 کا انسانی لشکر لے کر اور اچھے خاصے ہاتھی لے کر، جو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے، شہید کرنے کے لیے نکلا تھا اپنے عیسائیت کے زوم میں، اور دراصل وہ اکیلا نہیں تھا، پیچھے ہرقل کا اشارہ تھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف کیوں نہیں آتے، بیت اللہ کی طرف کیوں جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے، بیت اللہ کو شہید کر دیا جائے، منہدم کر دیا جائے۔ تو یہ حرکتیں، پھر اس کے بعد عیسائیت نے یہودیت کے ساتھ، یہودیت نے عیسائیت کے ساتھ، رومی مشرکوں نے یہودیوں، مواحد یہودیوں کے ساتھ، یہ تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے۔ اور پھر آخری جو سب سے بڑا موقع ہمارے سامنے آتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام جانثاروں کے ساتھ جب مکہ مکرمہ عمرے کے لیے جا رہے تھے 6 سال ہجرت کے، تو انہیں روکا گیا جب وہ بالکل جوار حرم کے جوار میں تھے، پڑوس میں تھے، قریبی علاقے حدیبیہ میں پہنچ چکے تھے، تو روک دیا گیا انہیں عمرہ ادا کرنے سے۔ تو فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے
کہ اللہ کا ذکر اس میں ہو، اس چیز سے روکے۔ گویا ویرانی میں حصہ لے رہا ہے۔ تو جو ویرانی میں تگ و دو کرے، اللہ کی عبادت گاہوں کو ویران کر رہے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں بنتا متولی ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تو مسجد میں داخلے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ داخلے کا حق انہی کو حاصل ہے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں۔ بصورت دیگر ایسے لوگ جو اللہ کے گھروں میں رکاوٹ بنتے ہیں، فرمائے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور یہ جو برائیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان برائیوں کو برا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔